السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، حسن محمود آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم نان ٹریڈنگ کنسرن میں لیکچر نمبر 5 میں بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس کے حوالے سے کوسچن کو سالو کریں گے۔ اس لیکچر کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اسائنمنٹ میں دیے گئے کوسچن کو اچھی طرح سمجھ کے حل کریں۔ کوسچن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے ہم انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ یعنی انکم سائڈ کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیلنس شیٹ کی کریڈٹ سائڈ میں بھی کچھ اماؤنٹس پوسٹ کریں گے، اور ڈیبٹ سائڈ یعنی ایسٹ والی سائڈ پر بھی کچھ اماؤنٹس پوسٹ کریں گے۔ اصل میں اس کوسچن میں ایڈجسٹمنٹس گیون ہے۔ ایڈجسٹمنٹس کا ایفیکٹ 2 جگہوں پر ہوتا ہے۔ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں یا تو انکم والی سائڈ پہ ہوتا ہے یا ایکسپینس والی سائڈ پر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا ایفیکٹ بیلنس شیٹ میں لائبلٹی والی سائڈ پر ہوتا ہے یا ایسٹ والی سائڈ پر ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کی انکم والی سائڈ کو پریپیئر کریں گے، اس کے بعد ایکسپینس والی سائڈ کو پریپیئر کریں گے، پھر ان دونوں سائڈوں کو اکٹھا کر کے سرپلس یا ڈیفیسٹ کیلکولیٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر بیلنس شیٹ پریپیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو اماؤنٹ ہمیں گیون ہے ریسیٹ کے حوالے سے، انکم کے حوالے سے، کیش کا اوپننگ بیلنس ہے۔ کیش کا اوپننگ بیلنس ہمیشہ اوپننگ کے بیلنس شیٹ میں لکھا جاتا ہے، اسے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں کسی بھی سائڈ پر نہیں لکھا جاتا۔ اس کے بعد ہمیں پرووائڈڈ ہے سبسکرپشن 2018 کی ہے، یہ 200 آپ نے 2019 میں ریسیو کی ہے، جبکہ 2018 میں آپ نے 240 ریسیو کرنے تھے۔ اٹ مینز ابھی بھی 2018 کے 40 روپیز آپ نے ریسیو کرنے ہیں، اس لیے کرنٹ ایئر کی بیلنس شیٹ میں ایسٹ والی سائڈ پر 40 روپیز براہ راست لکھ دیں گے، اور 240 روپیز ان کا تعلق اوپننگ کی بیلنس شیٹ میں ہے، اس لیے ان کو وہاں پر پوسٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہمیں سبسکرپشن سیپریٹلی پرووائڈڈ ہے 2019 کی 2900 پرووائڈڈ ہے، یہ ریونیو کلیکشن ہے۔ ریونیو کلیکشن سے مراد اسے ہمیشہ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کی انکم یعنی کریڈٹ سائڈ پر لکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہمیں ایڈجسٹمنٹ پرووائڈڈ ہے کہ 25 ممبرز ہیں اور ہر ایک ممبر 120 روپیز پے کر رہا ہے، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 25 کو 120 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ٹوٹل اماؤنٹ 3000 بنے گی، جبکہ ہمیں ریسیو ہوئی ہے 2900 روپیز۔ ابھی 100 روپیز ہمیں ریسیو نہیں ہوئے، اس لیے وہ کرنٹ ایئر کی بیلنس شیٹ میں ایسٹ بن جائیں گے۔ ہمیں انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر ٹوٹل اماؤنٹس کو نیٹ کر کے شو کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمیں 2019 میں 150 روپیز کی اماؤنٹ ریسیو ہوئی، جس کا تعلق سبسکرپشن سے ہے، اور یہ اماؤنٹ 2020 سے ریلیٹ کر رہی ہے۔ اٹ مینز یہ اماؤنٹ آپ 2019 میں یوز نہیں کر سکتے، اس لیے اس پوری کی پوری اماؤنٹ کو ایز ریزرو آپ کلوزنگ کی بیلنس شیٹ میں یعنی 30 جون 2019 کی جو بیلنس شیٹ آپ پریپیئر کریں گے اس میں لائبلٹی والی سائڈ پر ریزرو کے طور پر شو کر دیں گے۔ اس کے بعد ہمیں انٹرنس فیس پرووائڈ کی گئی ہے۔ کلاسیفیکیشن میں کیپٹل کلیکشن کنسیڈر کیا گیا ہے۔ کیپٹل کلیکشن مینز ریزرو اماؤنٹ، ایسی اماؤنٹ جو کرنٹ ایئر میں ہم استعمال نہیں کرتے جبکہ آنے والے سال میں اسے استعمال کریں گے۔ اگر انٹرنس فیس کی اماؤنٹ سبسکرپشن کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہو تو اسے آپ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر یعنی انکم سائڈ پر لکھ سکتے ہیں، یعنی اسے ریونیو آئٹم یا ریونیو کلیکشن بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں مسلینس ریسیٹس ہیں، یہ پیورلی آپ کی ریونیو کلیکشن ہے، مینز انہیں ہمیشہ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں ڈونیشنز کی اماؤنٹ گیون ہے، جو کہ سبسکرپشن کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہے۔ یہ اماؤنٹ کم ہونے کی وجہ سے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں انکم والی سائڈ پر لکھ دی گئی ہے۔ اگر یہ اماؤنٹ بھی سبسکرپشن کے مقابلے میں زیادہ ہوتی یا اس کے برابر ہوتی تو اسے بھی کیپٹل کلیکشن بناتے اور بیلنس شیٹ میں ریزرو کے طور پر لکھتے۔ اس کے بعد ہمیں فرنیچر کی سیل ویلیو پرووائڈ کی گئی ہے۔ فرنیچر آپ کا فکس ایسٹ ہے، جب بھی آپ فکس ایسٹ سیل آؤٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں پروفٹ ہوتا ہے یا لاس ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے سمپل رول یہ ہے کہ اس صورت میں اگر آپ کو فرنیچر کی یا کسی بھی ایسٹ کی بک ویلیو آپ کو گیون ہو تو اس کو آپ سیل ویلیو سے کمپیئر کرتے ہیں۔ اگر سیل ویلیو زیادہ ہو تو وہ پروفٹ ہوتی ہے، اور اگر
सेल वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो तो वो लॉस होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है, इसलिए हम इस अमाउंट को बराह रास्त फर्नीचर की अमाउंट से माइनस कर देंगे। अगर फर्नीचर की सेल में प्रॉफिट हो तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड पर लिख देंगे, और अगर लॉस हो तो उसे डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर वाली साइड पर लिख देंगे। इसके बाद हमें लेजेसीज प्रोवाइडेड की गई, ये प्योरली आपकी रिजर्व कलेक्शन है, जिस पर एडजस्टमेंट ये दी गई है कि इसका 50% आपने इनकम बनाना है, यानी इसे इनकम को क्रेडिट करना है। तो इट मीन्स 12,600 का 50% 6,300 रुपीज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की साइड पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर, और इसका 50% आप क्रेडिट साइड पर एज रिजर्व बैलेंस शीट में शो कर देंगे। क्रेडिट साइड के सारे आइटम्स पूरे हो चुके हैं हमारे, तो सारे आइटम्स को, सारी इनकम्स को प्लस किया तो टोटल अमाउंट 13,106 रुपीज़ बनी। अब हम इसी तरह एक्सपेंडिचर वाली साइड को कंप्लीट करते हैं। 30 जून 2019 को आपका पीरियड एंड हो रहा है। ये पीरियड आपका स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक। इस तरह आपके ये 12 मंथ्स बनते हैं। तो एडजस्टमेंट्स के हवाले से यहाँ पर एक्सपेंडिचर में सबसे पहले आपको ग्रांट्स टू मेंबर दिया हुआ है, सैलरीज दी हुई हैं, रिपेयर्स दिए। जगह की कमी की वजह से इन सारी अमाउंट्स को इकट्ठा करके एक ही जगह पर शो कर दिया गया है। आप इन्हें हल करते वक्त अलग अलग लिखिएगा। इसके बाद हमें रेंट एंड रेट्स प्रोवाइडेड हैं, ये भी आपकी रेवेन्यू पेमेंट है, यानी रोज़मर्रा की पेमेंट है, डेली की पेमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने में ये सारी पेमेंट्स यूज़ होती हैं, इसलिए ये अमाउंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर वाली साइड पर लिखी जाती हैं। इसके हवाले से हमें एडजस्टमेंट ये गिवन है कि इसमें 6 मंथ्स की अमाउंट शामिल है, इसलिए हम इस पूरी अमाउंट को 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक माह की अमाउंट आएगी, जिसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से वो अमाउंट माइनस करेंगे, और जो अमाउंट यहाँ पर माइनस होगी वो बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर शो हो जाएगी। इसके बाद हमें पोस्टेज एंड टेलीग्राम के हवाले से एक्सपेंसेस गिवन है, ये भी रेवेन्यू पेमेंट होती है। इसके हवाले से हमें एडजस्टमेंट गिवन है कि पोस्टेज एंड टेलीग्राम के जो 136 रुपीज़ हैं, इसमें 56 रुपीज़ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक 2018 से है, यानी ये अमाउंट 2018 में पे करनी थी, जिसे 2019 में पे किया गया है। इसका ताल्लुक प्रीवियस ईयर से है, इसलिए इस अमाउंट को यहाँ पर लेस किया जा रहा है और इसे ओपनिंग की बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी शो किया गया है। और इसके साथ साथ हमें ये भी एडजस्टमेंट गिवन है कि 76 रुपीज़ की अमाउंट आपने करंट ईयर में स्टिल पे करनी है, और ये अमाउंट आप 2020 में जाके पे करेंगे, लेकिन फिल वक्त ये आपने पे नहीं की, इसलिए इस अमाउंट को करंट ईयर की पोस्टेज एंड टेलीग्राम की अमाउंट में ऐड कर देंगे और इस अमाउंट को करंट ईयर की बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी शो कर देंगे। इस तरह किसी भी एक्सपेंस के हवाले से अगर प्रीवियस ईयर की अमाउंट गिवन हो और करंट ईयर की अमाउंट जो आपने पे करनी हो, उनकी ट्रीटमेंट इसी तरह करेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट हमें डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर कैलकुलेट करने के लिए दी गई है, और इन्वेस्टमेंट को 5% के हिसाब से राइट डाउन करना है, यानी लेस करना है। तो फर्नीचर हमें 3000 का ओपनिंग में गिवन था, उस पर 10% 300 बनेगा। याद रखिएगा, ड्यूरिंग ईयर अगर फर्नीचर परचेज कर रहे हैं और उसकी डेट ऑफ परचेज नहीं है, तो हमेशा ओपनिंग वाली वैल्यू पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 आपको ओपनिंग में गिवन है, उसका 5% कैलकुलेट करेंगे, 600 बनेगा। और यहाँ पर देखिए जो 633 रुपीज़ जो आने वाले साल में आप इस्तेमाल करेंगे, ये अनएक्सपायर्ड है, ये प्रीपेड है, इसे एसेट के तौर पे शो किया गया। और इसी तरह इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर परचेज, जगह की कमी की वजह से इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर को एक जगह लिखा गया है, आप अलग अलग लिखिएगा बैलेंस शीट में इनको। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 13,000 है और जो फर्नीचर परचेज किया है 1,700 का है, इसलिए इन दोनों को एसेट के तौर पे बैलेंस शीट में शो कर दिया गया। और आखिर में कैश और बैंक दोनों को प्लस करके आप बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे शो कर देंगे। एक्सपेंस वाली साइड पूरी हो चुकी है, अब इनका टोटल करेंगे तो एक्सपेंस का टोटल 4,109 रुपीज़ बनेगा।
اب ہم کوشچن کے مین پورشن کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی جس میں انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کو کمپلیٹ شو کیا جائے گا۔ سب سے پہلے بزنس کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد آپ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ لکھیں گے دوسری رو میں، اور اس پیریڈ کا نام لکھیں گے تھرڈ رو میں جس کے لیے آپ پریپیئر کر رہے ہیں۔ کہ کریڈٹ سائڈ پر ساری انکمز آپ شو کر دیں گے، ان کو الگ الگ پہلے سمجھایا جا چکا ہے، کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو تو آپ دوبارہ سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکسپینڈیچر والی سائڈ کو کمپلیٹ کیا گیا، دونوں سائڈوں کو ٹوٹل کیا گیا تو کریڈٹ سائڈ کا ٹوٹل زیادہ آیا، اس لیے یہی ٹوٹل دونوں سائڈوں پر لکھا۔ 13,106 میں سے سارے ایکسپینسز کو مائنس کیا تو آپ کے پاس یہ سرپلس کی اماؤنٹ آئی۔ اب ہمارا کام نیکسٹ بیلنس شیٹ کو پریپیئر کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اوپننگ کے ایسٹس اور لائبلٹیز کی مدد سے کیپٹل کی اماؤنٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ تو اوپننگ کے ایسٹس ہمیں کیش، بلڈنگ، فرنیچر، انویسٹمنٹ اور سبسکرپشن کی صورت میں گیون ہے، اور لائبلٹی جو آپ نے پوسٹل اینڈ ٹیلی گرام کی صورت میں پے کرنی تھی وہ بھی گیون ہے۔ ٹوٹل ایسٹس ہمارے بنتے ہیں 56,514 اور پریویس ایئر کی جو لائبلٹی تھی وہ 56 روپیز بنتی تھی۔ کیپٹل معلوم کرنے کے لیے ہم ٹوٹل ایسٹس میں سے ٹوٹل لائبلٹیز کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس کیپٹل فنڈ کی اماؤنٹ 50,458 روپیز بنے گی۔ اب ہم اسے کلوزنگ کی بیلنس شیٹ میں استعمال کریں گے۔ تو کلوزنگ کی بیلنس شیٹ میں بھی آپ پہلے کرنٹ ایسٹس لکھیں گے، کیش ان ہینڈ اور کیش ایٹ بینک کو لکھا گیا، اس کے بعد سبسکرپشن جو آپ نے کرنٹ ایئر میں 100 روپیز کی ریسیو کرنی ہے وہ لکھی، اور اس کے ساتھ ان ایکسپائرڈ رینٹ اینڈ ٹیکسز 633 روپیز وہ لکھے۔ نیکسٹ آپ نے سبسکرپشن 2018 کی ابھی بھی جو 40 روپیز ریسیو کرنے ہیں وہ لکھے ہیں۔ نیکسٹ آپ نے انویسٹمنٹ جو کہ اوپننگ میں آپ کے پاس 12,000 کی تھی، ڈیورنگ ایئر آپ نے 30,000 کی اور انویسٹمنٹ کی ہے، جس میں سے 600 آپ نے رائٹ ڈاؤن کیا، ان سب کو نیٹ کیا تو نیٹ اماؤنٹ 24,400 بنی۔ اسی فرنیچر میں آپ کے پاس اوپننگ میں 3,000 کا فرنیچر موجود تھا، ڈیورنگ ایئر آپ نے 1,700 کا پرچیز کیا، اس میں سے 120 کا فرنیچر آپ نے سیل آؤٹ کیا تھا وہ مائنس کیا، اور آخر میں 300 کی جو ڈیپریسیشن کی اماؤنٹ ہے وہ مائنس کی، ان سب کو نیٹ کیا تو فرنیچر میں نیٹ اماؤنٹ 4,280 روپیز کی بنی، وہ پٹ کی۔ بلڈنگ پر کوئی ڈیپریسیشن پرووائڈ نہیں کی گئی تھی، وہ ایز اٹ از رپورٹ کی گئی۔ اس طرح ایسٹس کا ٹوٹل 74,481 بنا۔ اب لائبلٹیز اور ریزرو والی سائڈ کا ٹوٹل بھی یہی آنا چاہیے، تو سب سے پہلے ہم لائبلٹی میں پوسٹیج اور ٹیلی گرام جو کرنٹ ایئر کا آپ نے پے کرنا ہے وہ لکھیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ لائبلٹی بھی بن گئی اور کرنٹ ایئر میں ایڈ ہو گئی، آنے والے سال میں جب یہ پے ہوگی تو اسے وہاں پر لیس کر دیا جائے گا کیونکہ موجودہ سال میں یہ ایڈ ہو چکی ہے۔ نیکسٹ ہم سبسکرپشن جو آپ نے ایڈوانس ریسیو کی تھی 150 کی وہ پٹ کی، لیجسیز کی جو اماؤنٹ 50% آپ نے ایز ریزرو سیو کی ہے نیکسٹ ایئر کے لیے وہ پٹ کی، اسی طرح انٹرنس فیس جو 100% آپ نے ریزرو کے طور پہ اپنے پاس رکھی تھی کمنگ ایئر کے لیے وہ پٹ کی، اور اس طرح آپ نے جو ایسٹس اور لائبلٹیز کا ڈفرنس معلوم کر کے کیپٹل معلوم کیا تھا وہ پٹ کیا، اس میں سرپلس کو ایڈ کیا کرنٹ ایئر کا، تو ان سب کو آپس میں نیٹ کرنے کے بعد جو اماؤنٹ بنی وہ 74,481 روپیز بنی۔ اب کچھ اماؤنٹس ہیں جنہیں آپ ہمیشہ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر لکھیں گے، جس میں سبسکرپشن شامل ہے، لاکر رینٹ شامل ہے، پروسیڈ فرام لیکچرز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 طرح کی انکمز ہیں جو نان ٹریڈنگ کنسرنز کو روٹین میں ہوتی رہتی ہیں، یہ ہمیشہ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر لکھی جاتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ڈونیشنز، انٹرنس فیس اور لائف ممبرشپ فیس کے حوالے سے کوئی ایڈجسٹمنٹ نہ گیون ہو اور ان کی اماؤنٹ سبسکرپشن کے حوالے سے کم ہو تو اس صورت میں آپ ان کو انکم بنائیں گے، ادروائز اسے بیلنس شیٹ میں ریزرو کے طور پہ شو کریں گے، اور ہمیشہ اسپیشل فنڈ اور لیجسیز کو بیلنس شیٹ میں ریزرو کے طور پر شو کریں گے، جیسا کہ یہاں پر اس کی 50% اماؤنٹ کو ریزرو کے طور پہ شو کیا گیا ہے۔ ٹاپک کے حوالے سے آپ کے کویسچنز اور سجیشنز کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔